سب سے پہلی چیز جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہے تقوی. تقوی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو تقوی سب سے پہلی چیز ہے کہ جب تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یجعل لہ مخرجا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. زندگی میں کئی بار حالات ہوتے ہیں آدمی پھنس جاتا ہے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پرابلمز میں سلیوشن نکالے گا. اور الفتاح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفتاح راستہ کھولنے والا. اگر اللہ تعالیٰ راستہ نکالنا چاہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو تقوی اختیار کرے گا پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے کوئی. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انفرادی طور پر انسان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے. من حیث لا یحتسب. میرے بھائیوں دنیا کے لوگوں کی اکثر سوچ یہ ہے کہ پیسے کا معاملہ جب آیا نا تو پیسہ جب سامنے ہے تو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو حرام چیزیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی کرنا پڑے گا کوئی راستہ تھوڑی ہے راستہ ہی نہیں ہے. تو ہاں بظاہراً کبھی کبھی راستہ نہیں دکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب راستہ نکالنا چاہے تو کون روک سکتا ہے. میرے بھائیوں یہاں پر ہم یہ تعلیم دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ پوائنٹ کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں اپنے عقیدے اپنے سوچ کا حصہ بنانا ہے اور وہ یہ ہے کہ تقوی حاصل کرنے سے تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ یرزقہ اللہ تعالیٰ یرزقہ رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب وہاں سے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے. اسے اپنی سوچ کا حصہ بنانا ہے کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حلال اور حرام کا کمپٹیشن جب سامنے آتا ہے صحیح اور غلط جائز اور ناجائز تو بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں. کتنے سارے آج مارکیٹنگ کالز آتے ہیں جس کے اندر حرام چیزیں حرام لوگ وعدے رانگ پرومسز جھوٹ بولنا نارمل سمجھا جاتا ہے. کتنے سارے بزنس مین ہیں جو بولتے ہیں کہ بھائی بزنس میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے سب لوگ بولتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا نہیں اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. میرے بھائیوں ذرا دیکھو آج ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں جہاں جو ترقی ہے اس کے بھی کچھ اسباب کچھ ذریعے ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ذریعوں میں سے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آج جو انہوں نے سٹینڈرڈز جو پروسیجرز جو انہوں نے بنایا جو لیبر لاز جو ساری وہ چیزیں ہیں وہ چیزیں اسلام کی تعلیمات ہیں. اگر آپ دیکھیں اسلام نے 1400 سال پہلے سکھایا ہے سچ بولنا ڈکلیئر کر دو پروڈکٹ کی ڈیٹیلز دینا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بزنس کے اندر سروس میں جاب میں پروموشن کے لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اینی ہاؤ جا کے حاصل کرنا ہے اینی ہاؤ حلال حرام نہیں. لیکن جب مومن وہاں پر آئے گا رزق کا معاملہ بھی آئے تو وہ تقوی کو گھر پہ نہیں چھوڑ کر آتا ہے مسجد میں چھوڑ کے نہیں آتا ہے مسجد میں نہیں ہوتا ہے تقوی. تقوی مسجد میں بھی ہے باہر بھی ہے. من حیث ما کنت جہاں کہیں ہو تم وہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت اللہ سے ڈرو جہاں کہیں تم ہو. تو ہم دیکھتے ہیں اپنے جاب اور بزنس میں بھی ہمارے لیے تقوی پرائمری چیز ہے ہمارے لیے کمپرومائز نہیں ہے وہاں پر اور پھر اللہ راستہ نکالے گا. تو میرے بھائیوں صحیح بات کیا ہے آج آپ دیکھیے کہ جو لوگ ایمانداری سے بزنس کرتے ہیں بھلے ہی شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ڈیل کریک نہ کر پائے اور کوئی جھوٹ بول کے فالس پرومسز کر کے جھوٹی باتیں کر کے ہو سکتا ہے کوئی اور ڈیل لے کر جائے گا لیکن لانگ رن میں کس کا گڈ ول بنتا ہے کس کا نام بنتا ہے کس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کس کے اوپر کسٹمر کو بھروسہ ہوتا ہے کس کا لانگ ٹرم میں اس کی ویلیو پیدا ہوتی ہے تو یقیناً جو سچ بولتا ہے اس کے لیے. حدیث صحیح بخاری کی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البائعان بالخیار ما لم يتفرقا بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے تب تک جب تک دونوں جدا نہ ہو جائے. فَإِن صَدَقَا اگر سچ بولیں وَصْلَحَا ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہیں بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا اس تجارت میں ان کے لیے برکت ہو جاتی ہے. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا اگر جھوٹ بولے اور عیبوں کو چھپائے مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا وہ تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ برکت کا کنسپٹ ہمیں پتا چلا اس حدیث سے کہ ایک جب بیچتے یا خریدتے ہیں کوئی ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو ٹرانزیکشن کے اندر اگر سچ بولیں اور سنسیئرٹی سے ڈیل کریں تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے اور اگر جھوٹ بولیں اور عیبوں کو چھپائیں چیٹ کریں فراڈ کریں تو اس تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برکت کا کنسپٹ بھی مل رہا ہے. اور میرے بھائیوں برکت کیا ہے
برکت یہ ہے کہ کم میں زیادہ کا فائدہ، کہ مثال کے طور پر آدمی کے پاس ہے تھوڑا لیکن اس میں بہت کچھ ہو جائے، اور کئی بار بہت کچھ ہے اور پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ برکت کا معاملہ ہے، اور یہ فزیکلی ہم لوگ میجر نہیں کر سکتے ہیں، ہم لوگ میجر نہیں کر سکتے ہیں. اب میرے بھائیوں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان سے کہتا ہے دیکھو تم یہ جھوٹ کام کرو، تم یہ غلط چیز کرو، تمہیں بہت رزق ملے گا. وہ رزق کا وعدہ شیطان کرتا ہے، اور رزق کا وعدہ اللہ نے بھی کیا. تو ہم کس کی بات مانیں؟ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک فیصلہ ہے زندگی میں ہمارے سامنے. شیطان کہتا ہے کہ دیکھو یہ غلط چیز کرو گے نا، تمہیں سیدھا حلال کر کے 10,000 ریال مل رہے تھے، حرام کر کے سیدھا 1,00,000 ریال سامنے مل رہے ہیں، غلط چیز کر کے مل رہے ہیں. اب اگر ایسا ہو تو کیا کریں گے؟ ایسا ہو تو کیا کریں گے؟ اور ہاں دکھ رہا ہے کہ حلال کر کے 10,000 مل رہے ہیں، حرام کر کے 1,00,000 مل رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسی آزمائش آتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بنی اسرائیل کے سامنے یہ ہوتا تھا کہ سنیچر کے دن ان کے لیے منع تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی کہ سنیچر کے دن ہی مچھیاں اوپر آ رہی ہیں. تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ آج بھی ہوتا ہے کہ جو چیز منع ہے وہی سامنے آنے لگتی ہے، جو حرام ہے وہی چیز سامنے آتی ہے آزمائش کے طور پر. تو اب اس کے اندر ایک انسان کو یہ جاننا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 مل بھی جائے، حرام کر کے 1,00,000 مل جائے، چیٹنگ کر کے، دھوکہ دے کر، غلط کام کر کے مل بھی جائے، پیسہ مل بھی جائے. لیکن پیسہ ملنا ایک بات ہے، وہ پیسہ رزق بنے دوسری بات ہے. پیسہ ملا ایک بات ہے، وہ پیسہ آپ کا رزق بنائے دوسری بات ہے. مثال کے طور پر 1,00,000 مل تو گئے، لیکن کسی نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کر لی، 10-20 ہزار ریال وہاں چلے گئے. مان لو کہ بچہ بیمار پڑ گیا، فیملی ممبرز بیمار پڑ گئے، کیس آ گیا، فائنلی 10,000 جانے تھے رزق پیٹ میں اور 10,000 ہی گئے. تو یہاں کیا معاملہ ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رزق لکھا ہے، یاد رکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح سند سے ملتی ہے، کہ جبریل نے میرے روح میں یہ بات ڈالی کہ ایک شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے. وہ جب تک اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے تب تک جا نہیں سکتا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے بعد کہا فَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو. مطلب جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو بھائی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، جب 10,000 ریال ملنے ہیں، 10,000 ریال حلال کر کے بھی ملیں گے، حرام کر کے بھی ملیں گے، 1,00,000 لے کے بھی فائنلی پیٹ میں 10,000 گئے، کیونکہ وہ رزق بننا الگ بات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. لیکن قرآن اور حدیث میں دلائل ہے کہ اچھی چیزیں کر کے رزق بڑھتا ہے. مطلب حرام کر کے بڑھتا ہے نہیں، حرام کر کے رزق کم ہونے کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں تھوڑی دیر بعد. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح چیز کر کے جتنا رزق ملنا تھا اس سے زیادہ بھی ملتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص تھا جس کو ملنے تھے 10,000، لیکن اس نے کچھ چیزیں کی جس سے کہ رزق بڑھتا ہے، اور اس کا رزق بڑھ گیا، اس کو ملے 12,000 15,000. اور آپ کو پتا ہے کہ تقدیر بدلتی ہے دعا سے، لیکن اس میں کئی چیزوں سے تقدیر بدلتی ہے، نیک اعمال سے بھی بدلتی ہے. اور تقدیر دو ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک وہ تقدیر ہوتی ہے جو لوح محفوظ میں ہے جو کبھی نہیں بدلے گی، لیکن ایک وہ تقدیر ہے جسے تقدیر معلق کہتے ہیں، ہینگنگ تقدیر. جیسے ہر سال جو لیلۃ القدر میں فیصلے نازل ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ سال میں اتنی انکم ملنے والی ہے، وہ چیز بڑھتی بھی ہے کچھ نیکیوں سے اور گھٹتی بھی ہے گناہوں سے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ نارمل وہی ہے تو فَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اچھی طریقے سے حاصل کرو. تو میرے بھائیوں آپ سب کے سامنے ایک بات ہے، پہلی بات وہ یہ ہے کہ تقوی کا راستہ. اب آپ اپنی زندگی پر اپلائی کریں کہ آپ کی زندگی میں کہاں پہ تقوی میٹر ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نے بینک کا جاب لیا ہو، سودی بینک، اور سود حرام ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل ربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، سود کی انٹری کرنے والے پر، وشاہدین، دونوں گواہوں پر، وقالہم سواء، کہا یہ سب کے سب برابر ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ سود کی انٹری کرنے والے پر، وکاتبہ، کاتبہ. تو آج انٹری کے میتھڈ چینج ہو رہے ہیں. تو یہاں پر یہ کیا معاملہ ہے؟ آدمی جائزہ لے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہوں گے غلط چیزیں آئیں گی سامنے، لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پہلی بات ہے. ایک اور میں آپ کو دلیل سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ 7 آیت نمبر 96. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ شہر والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے،
اگر وہ شہر والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے برکات، برکتیں، برکت کا جمع ہے پلورل، برکات من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمین سے ان کے لیے برکتیں، لفتحنا، کھول دیتے ہو، مطلب انہیں بہت ساری بھرپور برکتیں ملتی آسمانوں سے، یعنی مثال دیجئے آپ، آسمان سے برکت جو نازل ہوتی ہے، ہاں بارش ایک ہے، ہاں بارش ہے، اور کئی سارے جو خیر، اور فی الارض، زمین میں مثال دیجئے، زمین میں کھیتی اور جو فصل آتی ہے، جو پرائمری کیا ہے، ویلتھ، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے پرائمری ویلتھ اور سیکنڈری ویلتھ، اسی طرح کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر منرلز ملنا، پیٹرول ملنا، والارض لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کھول دیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین سے برکتیں۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یقیناً سچا ہے، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں، اور اس میں اور بھی قرآن و حدیث میں دلائل ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو، اگر تقوی چھوڑ کر آدمی کے لیے پرابلم ہوتے ہیں، تقوی اختیار کر کے آدمی کے لیے یہ سب چیزیں ملتی ہے، تو تقوی اگر نہیں اختیار کرے تو ہم دیکھتے ہیں اگر وہ گناہ کے کام کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں رزق رکھا ہے وہ ملے گا، جو آزمائش کے طور پر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کی زندگی میں امتحان میں کئی طرح کے امتحان رکھے ہیں، فائنل اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی، اور یہی اس بارے میں صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ زخرف کے اندر ایک مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سورہ 43، سورہ زخرف آیت نمبر 33 اور 34، کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ مل کر ایک امت بن جاتے، سب کے سب لوگ ایک ہی تھاٹ کے ہو جاتے، اگر ایسا نہ ہوتا، مطلب سب کے سب لوگ یہی ایک ہی راستے پہ ہوتے، کون سا ایک راستہ؟ غلط راستہ۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھت، 4 چیزیں ذکر ہے، چھت، سیڑھیاں، دروازے، بیٹھک جو پلنگ ہے، وہ سب کے سب چاندی کے، وَالزُخْرُفْ، اور زخرف سونے کے لباس، سونے کے زیورات وغیرہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتے اسے جو کفر کرتا، مطلب کفر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ سب دے دیتے۔ کیوں دیتے؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک بہت ویلیو ہے آج، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ بہت بڑی زندگی آگے ہے نا۔ فیکٹ یہ ہے کہ وہ قیامت کا دن فرسٹ ڈے 50,000 ایئرس کا دن ہے، 50,000 سال کے برابر دن، اور ہمیشہ کی زندگی۔ اور ایک مثال سے آپ اگر سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جنت کیا چیز سے بنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، آلٹرنیٹ، سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی جنت۔ اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ویلیو ہے کہ بھئی ایک اینٹ سونے کی، اس کی کیا ویلیو ہے، اور آج دنیا کا بہت کچھ کہاں ہے، کیا ہے ویلیو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخرت بہت بڑی ہے اور اس کی سامنے یہ دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسا بھی امتحان نہیں رکھا کہ ہر کفر کرنے والے کے پاس پورا گھر اس کا سونے چاندی سے بنا ہوا گھر، ہاں سونے چاندی سے بنا ہوا گھر، ایسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اتنا مشکل امتحان نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، رزق میں ہے نا 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک جو اللہ سزا کے طور پہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ کئی لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھول دیے دروازے، ہاں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کھول دیے۔ میں یہ آیت دیکھیے، سورہ انعام کی آیت نمبر 44 ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو انہیں نصیحت دی گئی تھی جب وہ اس چیز کو بھول گئے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان کے لیے ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے، ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، یہاں تک کہ وہ جو مجرم قوم تھی اس میں بہت خوش و مگن ہو گئی، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو اچانک ان کے پاس سے وہ چیز پھر لے لی گئی۔ تو ایک چیز ہوتی ہے سزا کے طور پہ بھی ملتی ہے، مطلب ہم جو دیکھتے ہیں نا آج، اگر آپ دیکھیں گے یہودیوں کے پاس بہت مال ہے، کئی گمراہ فرقوں کے پاس بہت پیسہ ہے، کئی بار آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں لوگ ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اور وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر ہم لوگ غلط ہوتے تو ہمارے پاس تھوڑی اتنا ہوتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر بھی دیتا ہے۔
تو ہمیں تو وہ نہیں چاہیے نا. ہم آج جو ٹاپک بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حلال رزق کیسے ملے, رزق میں اضافہ, صحیح جو برکت والا رزق ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی سے کے ساتھ ملے, جو ہمیں دنیا کے اندر بھی خیر کا ذریعہ ہو, آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے, وہ رزق کیسے ملے, وہ ہمارا مقصد ہے نا. تو فرسٹ پوائنٹ ہمارا ہے تقویٰ. تقویٰ کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے اور یہ چیزوں سے دھوکے میں نہیں آنا ہے. یہ جو دنیا کے اندر جو چال چلن ہے, اکثر جو بھیڑ چال چل رہی ہے, ہاں, جو لوگ دوڑ دوڑ کر راستوں پر جاتے ہیں, ہمیں اس سے دھوکے میں نہیں پڑنا ہے. ہمارے سامنے کلیئر پلان ہے, ہم تقویٰ کے راستے کو ہم اختیار کی, ہم نے ایمان لایا ہے, ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر, ہمارا ایمان ہے اللہ پر. تو تقویٰ از دا فرسٹ پوائنٹ, اور تقویٰ جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ دے گا. اور میرے بھائیوں بہت سارے ایگزامپلز ہیں, بہت سارے ایگزامپلز ہیں. صحابہ کی مثال دیکھیے آپ, صحابہ میں جو صحابہ زندہ تھے بعد میں, فتح مکہ کے بعد سے جو سلسلہ سٹارٹ ہوا, تو اتنا زیادہ تھا کہ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ یہیں پہ مل گیا. مطلب اتنا سارا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. آپ خود دیکھیے, اسی کنٹری کے تعلق سے دیکھیے کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی, جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریگستان کے اندر سے تیل نکلے گا. یہ کوئی سوچی ہوئی بات نہیں تھی, کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ریگستان میں سے تیل نکل سکتا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے فصل نکلے گی کیا, نہیں, لیکن جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ من حیث لا یحتسب, جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے, تو یہ توحید کی برکتوں میں سے, ایمان کی برکت میں سے, الحمدللہ. آپ 1400 سال کی جو ہسٹری دیکھیے, آپ یہ 1400 سال کی ہسٹری میں جو 1000 ایئرز کا شروع کا پیریڈ ہے, فرسٹ 1000 ایئرز, وہ 1000 ایئرز میں دیکھیے مسلمان عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھے حال میں رکھا ہے. عام طور پر جہاں سے ہم نے اپنے دین کو چھوڑا, وہاں ہم لوگوں کے لیے پریشانی ہوئی. اور جہاں جنرلی مسلمانوں نے دین کو چھوڑا, اللہ تعالیٰ کو چھوڑا, دینداری چھوڑی, ایمان کو چھوڑا, عمل چھوڑا, وہاں وہ لوگوں کے لیے پریشانی رہی. تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے, تقویٰ. تو یہ ہو گیا ہمارے آج کے اس درس کا فرسٹ پوائنٹ. آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ فرسٹ پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہے. اور میرے بھائیوں اگر آپ سب تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو یہ 10 پوائنٹس انشاءاللہ آپ کو جاتے ٹائم تک یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.